الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ وارث میں جب ان کو ہوا لگنے دیں. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک علم اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدائشی طور پر رکھا ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، اس کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی پہچان، ان کو جاننا، یہ علم انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. اس میں جانور انسان سب مشترک ہیں. جانور بھی اپنی ضرورتوں کا علم جانتے ہیں، انسان بھی سیکھتے سیکھتے جان لیتا ہے. بلکہ اس میں جانور کی فضیلت اس طرح ہے کہ وہ بغیر سیکھے ہی سیکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن انسان کو سیکھنے کے لیے اسکول بنانے پڑتے ہیں، کالج بنانے پڑتے ہیں، یونیورسٹیاں بنانی پڑتی ہیں، آگے ہائر اسٹڈیز کے لیے پھر پتہ نہیں اور کچھ کیا کیا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جتنے پتنگے، پروانے، چوپائے، آبی، خاکی، فضائی، ہوائی جتنی بھی ہیں، یہ اپنی ضرورت کا علم انڈے سے نکلتے ہی اپنے اندر رکھتے ہیں. کوئی ماں کے پیٹ سے نکلا، کوئی انڈے سے نکلا، یہ سب اپنا علم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ان کو باہر سے لینا نہیں پڑتا. شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی وہ چھتا بنانا ماں سے نہیں سیکھا، باپ سے نہیں سیکھا، بلکہ وہ جو 6 کونوں کا گھر بناتی ہے تو اس نے کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی سے کوئی بھی ڈگری حاصل نہیں کی. اس کے ذہن میں یہ وضعیت ہے کہ 5 کونوں کا گھر بنے گا تو آپس میں وہ ایسے فکس نہیں ہوگا، 4 کونوں کا بنے گا تو فکس نہیں ہوگا، خلا رہ جائے گا. لہذا مجھے ایسا گھر بنانا ہے جس کے خانے آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہوں کہ اس میں ذرا بھی خلا نہ ہو. وہ صرف مسدس جس کے 6 کونے ہوں، وہ ایسا ایک گھر ہے کہ جس کے تمام کونے دوسروں کے ساتھ آپس میں جڑ کر اندر کے خلا کو بند کر دیں گے، پر کر دیں گے، اور میرا گھر مکمل ہوگا. اب اس میں ہوا کا، پانی کا گزر نہیں ہوگا، میری غذا، میرا شہد اس میں محفوظ رہے گا. یہ اس نے کسی پروفیسر سے نہیں سیکھا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. ایک آیت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی مکھیوں کو انجینئر بھی بنا دیا، سائنٹسٹ بھی بنا دیا، ڈاکٹر بھی بنا دیا، اور ان کو عطار بھی بنا دیا، شربت بنانے والا. اور وہ ایسا شربت بناتی ہے، سارا جہان مل کے ایسا شربت نہیں بنا سکتا کہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہ ہو. شہد ایک ایسا شربت ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں. آپ کے تو لکھا ہوتا ہے 1999 میں بنا اور 2000 میں ختم. اس کے بعد
اس کا رکھنا جرم، اس کا بیچنا جرم، اس کا پینا اپنے لیے مصیبت اور ہلاکت. لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایسا شربت بنانے کی طاقت بخشی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ تیار ہو جاتا ہے پھر نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کے 2 چھوٹے سے گلینڈز ہیں جن میں رس پھول کا جاتا ہے، یہاں پر ہوتے ہیں، جا کے وہاں وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب کراچی شہر جتنی بڑی فیکٹری لگائیں پھر بھی آپ ایک قطرہ شہد نہیں تیار کر سکتے جو اس کے 2 چھوٹے سے گلینڈز کے اندر تیار ہوتا ہے. پھر آپ اللہ کی قدرت میں غور فرمائیں کہ وہی رس جو اس کے منہ میں تھا وہ شہد بنا، اور وہی رس جب اس کی دم میں پہنچا تو وہ زہر بنا، نیچے گیا تو وہ ڈنگ بنا اور زہر بنا، یہاں ہے تو وہ شہد بنا. پھر جب وہ واپس آتی ہے اور اس کو اس میں کھانے میں ڈالتی ہے تو وہ کچا ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، تو پھر اپنے پروں سے اس کو پانی کو اڑاتی ہے یوں ایسے ایسے. اس کو کس نے بتایا کہ ہوا سے پانی اڑ جاتا ہے؟ یہ فارمولا کہاں سے سیکھا اس نے؟ تو اس کو پانی سے یوں پانی کو یوں اڑاتی. وہ پانی جب اڑ جاتا ہے شہد خالص رہ جاتا ہے. اب یہ 100 سال تک بھی پڑ رہے تو یہ خراب نہیں ہوتا. پھر وہ 1 چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور آدھا کلو شہد کے لیے 35,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. کبھی ایک دفعہ راستہ نہیں پوچھتی کہ کہاں جانا ہے، اپنی سیدھ میں جاتی ہے، اپنی سیدھ میں آتی ہے، کوئی راستے پہ نشان نہیں. یہ کل کراچی والوں کے ساتھ ہم آئے اور یہ راستہ پوچھتے کر رہے تھے کہاں جانا. کراچی شہر والے راستہ پوچھ رہے، چلے ہم تو پنجاب سے ہے، ہمیں تو جائز ہے راستہ پوچھنا، یہ پوچھ کہاں جانا ہے. تو شہد کی مکھی جو ایک دفعہ جاتی ہے شہد کی تلاش میں پھر واپس اسے راستہ نہیں پوچھنا پڑتا، بلکہ فصل کی سبل ربی کی ذللا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستوں کو مسخر کیا ہے. وہ خود بخود ان راستوں پر چلتی چلی جاتی ہے اور اپنے چھتے تک وہ پہنچ جاتی ہے. جب یہ مکھیاں واپس آتی ہیں تو چھتے کے اوپر کچھ ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس میں کچھ اسٹیتھوسکوپ ہے، ان کے پاس میں یہ تو بیچارے مریض آ جائے تو اس کو ٹیسٹ کرواتے ہی مار دیتے ہیں. جب تک ریزلٹ آتا ہے وہ مر جاتا ہے. یہ بھی ٹیسٹ کرواؤ، یہ بھی ٹیسٹ کرواؤ، یہ بھی ٹیسٹ کرواؤ، بازے کرواتے بیچارے مر جاتے ہیں. یہ جو شہد کی مکھیاں باہر کھڑی ہیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں ایسے، ان کی نظر ہی سب کچھ ہے. جب مکھی اندر جا رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھتی ہیں، ایک نظر دیکھتی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز جو شہد کو خراب کرنے والی ان کو نظر آ جائے تو باریک سے باریک چیز جو آپ کی بڑی بڑی خوردبینوں سے آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے اس کی نظر میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ ان خوردبینوں دوربینوں کے بغیر وہ اس کی باریک سے باریک چیز کو بھی وہ آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چلاتی ہے کہ یہ چیز شہد میں گئی تو شہد خراب ہو جائے گا. تو وہی مکھیاں اس پر حملہ کر کے اس مکھی کے پر توڑ کے اسے زمین میں پھینک دیتی ہیں. اس لیے شہد کو اللہ تعالیٰ خراب ہونے سے بچاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی شامل ہوتی کوئی نہیں. یہ وہ علم ہے جو انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا، کوئی ڈگری نہیں، کوئی ڈپلوما نہیں. تو یہ انسان کے اندر بھی ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے ودیعت رکھا ہے، وہ خود بخود اس کو حاصل کر لیتا ہے. جیسے پرندے، ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو کیڑا بتا، اتنا سا کیڑا، پھر صرف یہ نہیں کہ یہ شہد بناتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نر مادہ پیدا کیا ہے. جو باٹنی آپ میں سے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ درختوں میں بھی نر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے. جب تک ان کے اندر وہ کراس پولینیشن نہ ہو تو آگے چل کے وہ نہ وہ پھل لگتا ہے نہ پھول آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ ہوا کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نر کو اٹھاتا ہے، مادہ تک پہنچاتا ہے. بعض ایسے ہیں جہاں یہ ہوا نہیں پہنچ سکتی تو وہاں شہد کی مکھی استعمال کی جاتی ہے کہ وہ جس پھول سے وہ رس لیتی ہے وہاں اس کے نر کو اپنے پروں پر خود بخود لیتی ہے. پھر وہ کسی اور پھول پر نہیں جاتی، اسی پھول کے مادہ کو تلاش کرتی ہے، پھر وہاں جاتی ہے، اپنا رس لیتی ہے اور اس کے وہ انڈے وہاں پھینکتی ہے. اگر شہد کی مکھی نہ ہو تو دنیا میں 1,00,000 قسم کے پودے ختم ہو جائیں. 1,00,000 قسم کے پودوں کو جو وجود بخشا ہوا ہے وہ یہ باٹنی والوں نے نہیں بخشا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی کے ذریعے سے دنیا میں 1,00,000 پودے ہیں جو زندہ ہیں، باقی ہیں، سلامت ہیں، کہ ان کی ساری جو پولینیشن ہو رہی ہے وہ اس ایک شہد کی مکھی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو اگر
بھائی انسان انہی چیزوں میں لگا رہے، اسی کو وہ کامیابی کی انتہا سمجھے، تو اس میں اور ایک عام جانور میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے۔ آپ مکڑی کو دیکھیں، کتنا بڑا وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے کہ وہ اپنے اندر سے ہی دھاگا بناتا ہے، اپنے دماغ سے ہی وہ نقشہ بناتا ہے، نہ اس کو کاٹن لینی پڑتی ہے، نہ اس کو دھاگا بنوانا پڑتا ہے، نہ اس کو کسی ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ جو ہی وہ مکڑی ذرا سا ہوش سنبھالا، اس نے اپنی ماں سے الگ اپنا تانا بانا بننا شروع کر دیا، اس کا دھاگا اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس نے کیسے اس کو بنانا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ پوری اس کی جو اللہ تعالیٰ کی غیب سے اس کی جو رہبری ہو رہی ہے، یہ سارا اس نے اپنے رب سے سیکھ کر بنا دیا، جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ 10,000 قسم کی مکڑیاں ہیں جو دیکھی جا چکی۔ ایک مکڑی ایسی ہے جو واٹر پروف ایک جال بناتی ہے اپنے منہ سے، اور پھر اس کو جا کے پانی کے اندر لگا دیتی ہے۔ پھر ایک جال اور بناتی ہے پاؤں سے، بنتا تو منہ سے، یہ نکلتا تو اس کے منہ سے سب کچھ، اور وہ اس کو بنا کر اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس کو پانی کے اوپر مارتی ہے، اس میں ہوا کے بلبلے آ جاتے ہیں، پھر وہ ہوا کا بلبلا جا کر اس واٹر پروف جال کے اندر چھوڑ کے آتی ہے، پھر ہوا لے جاتی ہے، پھر چھوڑ کے آتی ہے، پھر ہوا لے جاتی ہے، پھر چھوڑ کے آتی ہے۔ جب اس کا وہ سارا جال ہوا سے بھر جاتا ہے، پھر خود غوطہ لگا کے اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے رزق کا وہ انتظار کرتی ہے کہ آبی کیڑے اس کا رزق ہیں۔ جیسے باہر کی مکڑی کا رزق مکھی ہے، مکھی آئی تو وہ اس کی غذا بن گئی، آبی کیڑے اس مکڑی کا رزق ہیں جو اللہ تعالیٰ گھیر گھار کے اس کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اسی یہ کس نے بتایا کہ اگر تو اندر ہوا کے بغیر بیٹھے گی تو مر جائے گی؟ پھر وہ واٹر پروف جال کیسے بناتی ہے؟ اس کے اندر پانی نہیں جاتا، وہ کس طرح بناتی ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ کس ٹیکسٹائل کالج کی اس کے پاس ڈگری ہے؟ کوئی ڈگری کون؟ تو اگر ایک آدمی ٹیکسٹائل انجینئر ہے اور اللہ کا پہچاننے والا نہیں، تو اس میں اور مکڑی میں کیا فرق ہے؟ ایک بہت بڑا انجینئر ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا، تو اس میں اور شہد کی مکھی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں بندر بہت زیادہ ہو گئے، تو انہوں نے ان کو مارنے کی ترتیب پر سوچی کہ آٹے میں زہر ملایا اور اس کی روٹیاں پکا کے چھت پہ ڈال دیں۔ تو بندر آتے تھے غول کے غول، اچانک جو چیز ملی اٹھا کے لے گئے۔ تو اس دن جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آج تو بڑا اکرام ہو رہا ہے، دسترخوان کوئی تبلیغی جماعت تو نہیں آ گئی کہ بڑے اکرام ہو رہے ہیں، ادھر تو بھائی روٹی پڑی، آگے تو ہمیں ٹوکروں سے نکالنی پڑتی تھی اور کہاں سے نکالنی پڑتی تھی، آج یہ روٹی پہلے سے کیوں تیار ہے؟ کوئی چکر ہے؟ کسی نے بھی نہیں کھائی، سب واپس چلے گئے، سب۔ تھوڑی دیر گزری، سب واپس آ رہے، اور 4 موٹے موٹے ان کے ساتھ ان کے ہائر ڈگریز کے پروفیسر، وہ ان کے ساتھ بوڑھے بوڑھے بندر، ان چاروں نے روٹیوں کو توڑا، پھر یوں سونگا، پھر آنکھوں میں اشارے ہوئے، سب بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ہر بندر کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، پتے دار، سوا کے بیٹھے، وہ ان کے بڑے بندروں نے ان سب کو وہ تقسیم کر کے دی، جو بندر 5 مشہور ہیں سب کو دی، اور پہلے انہوں نے روٹی کھائی، اوپر سے ٹہنیاں چبائیں، اور سب کو بتا دیا کہ دیکھو ہم اتنے بڑے فارماکولوجسٹ ہیں کہ بغیر ڈگری کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ زہر ہے، یہ ٹہنی اس کا توڑ ہے، اور وہ گیا وہ۔ ان بیچاروں کی روٹیاں بھی گئیں، زہر بھی گیا۔ تو یہ علوم انسانی ضروریات ہیں، انسانی کمال نہیں۔ انسان کی مشکل یہ ہے کہ یہ علوم اس کو زندگی کا پتہ نہیں بتاتے کہ اصل زندگی کیا ہے، یہ علوم اس کو اس کی منزل نہیں بتاتے، یہ علوم صرف اس موت سے پہلے کی زندگی کو دکھاتے ہیں، اسی کو منزل بتاتے ہیں، اسی کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں۔ پھر ہر انسان، ہر نوجوان اپنی زندگی میں اپنے ذہن میں ایک فرضی مقصد کو طے کرتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا کام بناتا ہے، پھر اس کے پیچھے وہ سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے۔ اگر اس تک وہ نہیں پہنچ پاتا تو وہ کیا سمجھتا ہے میں ناکام ہوں، میری زندگی ناکام ہے۔ اگر اس تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس علم کی غلطی ہے، اور جب یہ علم غلط ہو جاتا ہے
تو عمل خود بخود غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت دی، ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان دیا، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آج تک ہمارے پاس اللہ نے محفوظ فرمایا. اس علم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں، گزرگاہ ہے، منزل آگے ہے. اب آپ اس پہ غور فرمائیں. ایک شخص دنیا کو منزل سمجھے گا تو اس کا طرز زندگی اور ہوگا، ایک شخص دنیا کو گزرگاہ سمجھے گا تو اس کا طرز زندگی اور ہوگا. ہم بھی کراچی میں اس وقت رہ رہے ہیں، آپ بھی کراچی میں رہ رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے رہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم تو راہی بن کے آئے ہیں، مسافر بن کے آئے ہیں کہ دعا کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے. تو ہماری سوچ اور ترجیحات بالکل آپ سے جدا ہیں. آپ یہاں رہتے ہیں، مقیم ہیں، ساکن ہیں، آپ کی ترجیحات اور ہیں. ایسی میرے بھائیوں، جو آدمی اس دنیا کو منزل بنا لیتا ہے اور اسی کو مقصد بنا لیتا ہے تو اس کی سوچ کے زاویے بدلتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، اس کے راستے بدلتے ہیں، اس کی محنت کے رخ اور انداز بدلتے ہیں. اور جو آدمی اس دنیا کو گزرگاہ بناتا ہے، مسافر خانہ بناتا ہے، دھوکے کا گھر سمجھتا ہے، مچھر کا پر سمجھتا ہے، مکڑی کا جالا سمجھتا ہے، ریت کا پانی سمجھتا ہے، نظر کا فریب سمجھتا ہے، جو دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے اطوار اور اطوار، اس کی زندگی کی ترتیب اور اس کی ترجیحات بالکل اور ہو جاتی. تو اللہ کا علم ہمارے پاس آیا، اللہ کا علم ہمارے پاس تنزیل وہ آ رہا ہے. کون سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے آ رہا ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا. کس سے آ رہا ہے؟ علی قلبک، اللہ کے رسول کے دل پہ آ رہا ہے. کون لے کر آ رہا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، روح امین اس کے لے کر آ رہے ہیں. کہاں؟ علی قلبک، اللہ کے رسول کے دل پہ. اللہ تعالیٰ کا علم غیب سے اترا، آسمان سے اترا، اور یہ وہ علم ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن اللہ کے رسول کے دل کے علاوہ کسی ہمالیہ پہاڑ پہ بھی اترتا تو ہمالیہ پہاڑ چکی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن کی ہیبت، عظمت، طاقت کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے رسول کا سینہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط، آسمان سے زیادہ کشادہ. اس نے اللہ کے علم سارے کا سارا اپنے اندر لے لیا، پورا قرآن اپنے سینے میں لیا، سہارا، سمجھا اور آگے اس کو منتقل کیا اور اس کو اپنی امت تک پہنچایا. تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں آسمان کا علم دیا. یہ آسمان کے علم نے بتایا کہ جو کچھ آپ اور میں دنیا میں کرتے ہیں وہ ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورتوں سے انکار نہیں، جب تک زندہ رہنا ہے. مکان بھی بنانے ہیں تو اس کے لیے کوئی مکانوں کو سمجھنے والے ہو، کپڑے پہننے ہیں کوئی کپڑوں کو سمجھنے والا ہو، کھانا کھانا ہے کوئی غلوں کو سمجھنے والا ہو، روڈ پہ چلنا ہے کوئی سڑکیں بنانے والے ہو، سواریوں کی ضرورت ہے کوئی سواری بنانے والے ہوں، بیمار ہوتے ہیں تو کچھ علاج کو سمجھنے والے ہوں. یہ ساری ہماری ضروریات ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اس کے طریقے بتائے اور سمجھائے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور مقصد کے ہمیں نہیں دیا کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تم اسی لیے پیدا ہوئے ہو کہ بڑے بڑے گھر بناؤ اور بڑی عزتیں حاصل کرو اور ملک حاصل کرو. یہ بطور مقصد نہیں، گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے. مقصد آسان ہے، بہت آسان ہے. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کر کے زندگی گزارنا ہے. جس نوجوان نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لیا اور وہ چل پڑا تو پہلے قدم پر ہی اسے مقصد حاصل ہو گیا. ایک لڑکا 5 سال کی عمر میں کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، اس کو 25 برس کی لمبی گھاٹیاں طے کرنی پڑیں گی. تاجر بنوں گا، انجینئر بنوں گا. تو چلتے 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 کب منزل آئے گی، کب منزل آئے گی. ہماری پنجابی کی مثال ہے کتنے کاندھی جتنے مغلاں جانا. کندھار بڑی دور تھا تو مغل دلی سے جب کندھار کو چلتے تو وہ کہتے پتہ نہیں کب کندھار پہنچیں گے. تو یہ ہماری پنجابی میں یہ مثال جو کام ذرا مشکل بھی ہو اور دیر سے وجود میں آنے والا ہو اس پر یہ مثال بولی جاتی ہے. 5 برس کے بچے کو ماں باپ سوچ رہے ہیں یہ پائلٹ بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ تاجر بنے گا، یہ MBA کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. اس سے اللہ نے روکا نہیں کیونکہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ان کو کرنا ہے، اوروں سے احسن طریقے سے کرنا ہے، اوروں سے اچھے طریقے سے کرنا ہے. لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں.
کہ اگر ایک بچہ پڑھتے پڑھتے راستے میں مر گیا تو کہتا ہو بیچارہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام نہیں ہوا، اگر اللہ اس سے راضی ہے تو اس کا مقصد اسے مل گیا۔ اور ایک آدمی جو اس کے تصور میں چیز تھی کہ میں یہ بنوں، وہ اس سے بھی آگے بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا تو وہ ناکام ہے، اس کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر ایک اور بات میں آپ غور فرمائیں، آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں، اپنے اندر کیا کیا کہانیاں، کیا کیا دنیا آپ نے بسائی ہوئی ہے، یہ ہوگا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تصورات کی دنیا ہے، تخیلات کی دنیا ہے، خوابوں کی ایک دنیا بسائی ہوئی ہے ہر نوجوان نے۔ فرض کرو اس سے وہ مل جاتی ہے، لیکن ملنے میں اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے۔ جب وہ اپنی تصورات کی دنیا کو حقائق کی دنیا میں دیکھتا ہے تو بہت بڑی کڑوی حقیقت اس کے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ افسوس کہ اب تیرے مرنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، مل تو گیا جو میں نے چاہا، پر اس وقت ملا جب میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ شیر شاہ سوری کو جب حکومت ملی، دلی فتح کیا، تو کہنے لگا افسوس یہ ہے کہ میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ اور دنیا کے 95% انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب اپنی خواہشات کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کا سورج چمکتا دیکھتے ہیں تو ادھر اپنی طرف جب نگاہ پڑتی ہے تو ان کی اپنی زندگی کے سورج غروب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں 4-5% بھی نہیں، لاکھوں میں کوئی چند 1-2 ایسے ہوں گے جو بچپن میں ہی سونے کے پگوڑے میں آنکھ کھولتے ہیں، لیکن ان کی بھی کتنی بے بسی ہے، کتنے مقابل رحم ہیں کہ ان کو بھی اپنی دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے سوائے 50-60 سال سے زیادہ کوئی زندگی نہیں۔ 50-60 سال بھی کوئی زندگی ہوتی، ایک خواہش کی اچھے طریقے سے پوری کرنی ہو تو 50-60 سال کے سامنے کچھ نہیں۔ یہاں خواہشوں کا ایک لامحدود سلسلہ ہے اور ایک بحر لا کنار ہے، اور اگر ایک چھوٹی سی دنیا ہے، پھر چھوٹی سی دنیا میں تھوڑے سے وسائل ہیں، پھر ان تھوڑے سے وسائل سے بھی کم تھوڑی سی زندگی ہے کہ ادھر آنکھ کھولتا ہے کہ میں دنیا میں آیا اور ادھر دیکھتا ہے کہ بند ہو رہی ہے اور میں قبر میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ساری دنیا کے انسانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے جب قابل ہوتے ہیں تو زندگی کی بازی ہار رہے ہوتے ہیں یا ہار جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ یوں سمجھیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا تو ان کی اولاد بھی قابل رحم ہی تو ہے کہ ان کے پاس بھی 50-60 سال سے زیادہ کوئی وقت نہیں اس دنیا سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس کا ڈیزائن میرے بھائیوں خواہشات کے پورا کرنے کا نہیں۔ بنانے والے نے کہا ہے متاع الغرور دار الغرور متاع قلیل کساراب بقیہ بیت العنکبوت لا تساوی جناح بعود لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ بنانے والے نے پورا نقشہ بتایا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، بھاگ دوڑ ہے، فخر ہے، تکبر ہے، اور انتہا اس کی موت ہے، پھر دردناک عذاب ہے۔ لہذا کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دھوکہ نہیں تو کیا ہے کہ آج ایک آدمی نے گھر بنایا، اس کو اٹھایا، اس کو سنگ مرمر سے سجایا، اس کی رات کو بھی اس نے دن بنا دیا، لیکن 4 دن کے بعد دیکھا کہ وہ ایسی اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سویا کہ جہاں کا دن بھی اندھیری رات ہے۔ اس نے محفلیں سجائیں، رنگ و رنگ کے نظام چلائے، اور ہر وقت اس کے حواریوں کے اندر وہ بیٹھنے والا 4 دن کے بعد دیکھا تو ایسی تنہائی کے گھر میں ہے کہ جہاں کیڑوں کے سوا کوئی اس کا ساتھی نہیں، جو اپنے کپڑوں پہ ایک داغ برداشت نہ کرے، آج سارا وجود اس کا کیڑوں نے داغ کر دیا ہے، جو اپنے کمرے میں ایک بلب کا بجھ جانا بھی برداشت نہ کرے، آج وہ منو مٹی کے نیچے ایسے اندھیر گھر میں پڑا ہوا ہے کہ جہاں چراغ کی روشنی تو درکنار کوئی ایک کرن بھی اندر نہیں جا سکتی۔ 10-10 منزلیں بنانے والا 10 ہاتھ نیچے گیا پڑا ہے، روزانہ پوشاک بدلنے والا مٹی کی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ محفلوں کی رونق آج قبروں میں تنہا پڑے ہوئے ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح۔ حضرت علی کا فرمان ہے ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد هموم الماضیات وکیل ان استقاضی واحدا بعد واحد دلیل على الا يدوم خلیل فإن قطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قليل۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک کا اٹھ جانا، دوستوں کا مر جانا اور محفلوں کا سنسان اور گجار ہو جانا، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ دنیا رہنے کا مقام نہیں ہے، کوچ کا مقام ہے اور چھوڑ جانے کا مقام ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو کھویا، ان استقادی احمد بعد فاطمہ، پہلے میں نے اپنے حبیب کو کھویا پھر فاطمہ کو کھویا۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات پر یہ شعر کہے کہ پہلے میں نے اپنے حبیب کو کھویا پھر فاطمہ کو کھویا۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ ایک دن ہم بھی کھو جائیں گے اور ہم بھی گم ہو جائیں گے، اور اگر زندگی کا رشتہ کٹ گیا اور یہ سانس ٹوٹ گیا اور ہم مٹی جا کے پڑ گئے تو جہان ہمیں آہ کرے یا واہ کرے اور ہماری ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، چاہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، جہان آئے یا نہ آئے، کوئی قبر پہ آئے یا نہ آئے، کوئی میلہ ہو کوئی ٹھیلا ہو، میں تو اکیلا ہوں قبر میں۔ تو میرے بھائیو، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، ٹوٹ جانے کا گھر مٹی کا گھروندا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی خوشی غم ہے، اس کی جوانی بڑھاپا ہے، اس کا عروج سوال ہے، اس کی چاندنی وہ ظلمت ہے، اس کا دن وہ اندھیرا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں سورج جب سر پہ آتا ہے تو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، بہار اپنے کمال پہ آتی ہے تو خزاں کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے پتوں کو مرجھانا شروع کر دیتی ہیں، جب جوانی میں آدمی بھرپور ہوتا ہے تو بڑھاپے کے سائے لہرانے لگتے ہیں، خوشیاں جب کمال پہ پہنچتی ہیں تو ساتھ ہی غم کے نوحے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا تغیر اور تبدل، حوادث زمانہ، لوگوں کا دائیں بائیں مرنا، جنازوں کا اٹھنا، آہ و بکا اور شور و فغاں، کیا یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے؟ اس لیے آپ کے اور ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہا، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں تو راہ چلتا راہی ہوں، مسافر ہوں، اپنی منزل کی فکر ہے، راستے میں سایہ دار درخت دیکھا، سستانے کے لیے بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے چل دیا۔ لاہور سے کراچی کو گاڑی چلتی ہے تو آپ کہیں تو وادیاں آتی ہیں، کہیں دریا آتے ہیں، کہیں پل آتے ہیں، کہیں نہریں آتی ہیں، کہیں چٹیل میدان آتے ہیں، آپ ایک اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھتے چلے جاتے ہیں، آپ کی نظر گھڑی پہ ہوتی ہے کہ کتنے بجے گھر پہنچنا ہے۔ جب وہ لیٹ ہوتی ہے تو آپ کے اندر اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، گاڑی لیٹ ہو رہی ہے، گاڑی لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت وادی میں کیوں نہ کھڑی ہو جائے جہاں کہیں آبشاریں ہوں، کہیں مرغزار ہوں، کہیں بلبل کا چہچہانا ہو، کہیں اوپر سے ابر باران ہو اور سبزہ ہی سبزہ اور ہریالی ہو، لیکن آپ کہیں گے ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا، ہم نے تو گھر پہنچنا تھا، یہ کہاں کھڑا کر دیا۔ ایسی میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ساری دنیا، اس کے میدان ہوں یا اس کے سبزہ زار ہوں، اس کی برف پوش چوٹیاں ہوں یا سیاہ پوش پہاڑ ہوں، یہ سب دھوکہ ہے، نظر کا فریب ہے۔ اور فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور آج تو دیکھ جس کا تو انکار کرتا تھا وہ تیرے سامنے آ گیا، جس چیز کا کو رد کرتے تھے دیکھو جو سامنے آ گیا، وہ اسی کو تو ہم کہتے تھے کچھ نہیں، پر یہاں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت ہم میرے بھائی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کر اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ ہم بھول گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کس نے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، ہمارا انجام کیا ہے، یہ ہم دنیا کا علم نہیں بتا سکتا، آپ کی یونیورسٹیز نہیں بتا سکتے، آپ کے پی ایچ ڈی نہیں بتا سکتے، سوائے قرآن کے اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو اور انسان و جنات، تم اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے ہے تو اپنے آپ کو ضائع مت کر۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں تیرے رزق کا ذمہ دار ہوں تو اپنے آپ کو تھکا مت۔ یہ دونوں قرآن نے نہیں بتایا، اللہ پاک کے نبی کی حدیث نے نہیں بتایا کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت اور اس کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پورا فرمایا، مکمل فرمایا کہ یہ عالمی نبی، عالمی رسول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زندگی کی ایک مقصد ہے، اللہ کو ایک مانو کہ وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ پہلی محنت، پہلا سبق، پہلا درس
پہلی چیز جو ہمارے مقصد کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا دل، دماغ، سوچ، وچار، تمام سوچ کی، جتنے بھی سوچ کی انسان کے دائرے بنتے ہیں ان سب میں سے شرک نکلے، اللہ کے علاوہ کا ہر تصور نکلے، پورے وجود میں سے اللہ کے غیر کے جتنے بھی تصورات، تخیلات ہیں ان کو لا الہ الا اللہ سے توڑا جائے کہ اس کائنات کا، عرش و فرش کا، بحر و بر کا، فضا و خلا کا صرف ایک اللہ مالک ہے، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، جس کا کوئی مقابل مثل نہیں، العلی لا سمیع لہ، اس کا کوئی ہمسر برابر نہیں، الغنی لا ظہیر لہ، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ خود محافظ اور حافظ ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں، وہ ناصر ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں، وہ مالک ہے، مملوک نہیں، وہ رازق ہے، مرزوق نہیں، وہ رب ہے، مربوب نہیں، وہ جابر ہے، مجبور نہیں، ہم مجبور ہیں وہ جابر ہے، ہم مقہور ہیں وہ قاہر ہے، ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہیں، ہم مربوب ہیں وہ رب ہے، ہم محفوظ ہیں وہ حافظ ہے، ہم منصور ہیں وہ ناصر ہے، ہم مرحوم ہیں وہ راحم ہے، وہ اپنی ذات میں ہر عیب سے پاک، قوت میں کامل، علم میں کامل، طاقت میں کامل، رحمت میں کامل، جبروت میں کامل، کبریائی میں کامل، اقتدار میں کامل، عزت میں کامل، جلال میں کامل، جمال میں کامل، ہر چیز میں وہ کامل ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو نہ پہچانا اور گارے مٹی کو پہچانا، سیمنٹ کو پہچانا، کھیتوں کو پہچانا، سبزیوں پھلوں فروٹ کو پہچانا، کیا پہچانا؟ کچھ نہ پہچانا۔ اس اللہ کو پہچانو جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ لا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، ساری کائنات اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ ہے، کسی کا اللہ کے بغیر نہیں چلتا، نہیں بنتا، اور اللہ کا سب کے بغیر کام بنتا ہے، چلتا ہے۔ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، ما شاء کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من غیر زیادہ ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ جو ارادہ فرماتا ہے، جس وقت میں فرماتا ہے، جس ترتیب پر فرماتا ہے، جس طریقے پر فرماتا ہے، جتنی مقدار میں فرماتا ہے، وہ اسی وقت ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا، اس سے پیچھے نہیں ہوتا، اس سے پہلے نہیں ہوتا، اس کے بعد نہیں ہوتا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اس سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ارادے میں اتنا کامل ہے، ہم اپنے ارادے میں اتنے مجبور ہیں کہ اس کی چاہت کے بغیر ایک قدم اٹھا نہیں سکتے، ایک بول نہیں سکتے، ایک نظر دیکھ نہیں سکتے، ایک بول سن نہیں سکتے، ایک حرکت ہاتھ یا پاؤں کی کر نہیں سکتے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ بولو تمہاری آنکھیں ختم کروں، تمہارے کان ختم کروں، تمہارے دلوں پہ مہر لگاؤں، کوئی ہے اللہ کے سوا جو سب کچھ تمہیں دے سکے؟ کائنات میں، بحر و بر میں کوئی نہیں جس سے ہمارا کوئی کام وابستہ ہو، نہ کوئی بنانے والا، نہ کوئی بگاڑنے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ وہ الذی فی السماء الہ، آسمانوں پر، وفی الارض الہ، زمینوں پر، ممن خلق الارض والسماوات العلی، وہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان کو بلند کیا۔ الرحمن، رحمان اس کی صفت، رحمان اس کا نام، علی العرش استوى، عرش پر اس نے استوا کیا، اتنے دور ہو کر تو ہماری سنے گا کیسے؟ کہیں گھبراؤ نہیں، فوقیتہ لا تزيده بعدا عن خلقه بل اقرب الیہم من حبل الورید، اتنا اونچا کہ عرش پر اور ہم فرش پر، ہماری سنیں کیسے؟ تو کہیں نہیں گھبراؤ نہیں، میرا دور ہونا، میرا بلند ہونا، میرا اونچا ہونا مجھے تم سے دور نہیں کرتا، بلکہ میں تمہاری شاہ رخ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تم ادعونی، تم پکارو، استجب لکم، میں لبیک کہوں گا، تم پکارو میں لبیک کہوں گا۔ میرے محترم بھائی اور میرے عزیزوں، اس اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی حیبت کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے کہ کائنات ساری اس کے سامنے جھکی ہوئی، ملک کتنا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، عرش فرش
سرا سریا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب اتنا بڑا ملک ہے تو خبرگیری کیسے کرتا ہے؟ خبرگیری کیسے کرتا ہے؟ اتنا سارا مجمع ہے، یہ نہیں سنبھالا جا رہا تو اتنی بڑی کائنات کی خبر کیسے رکھتا ہے؟ تو اس کی تصویر سنو، سبحان من لا یشهدہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ. پاک ہے وہ ذات جس کو بڑی مخلوقات کی نگرانی چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں کرتی. جیسے وہ جبریل کو دیکھ رہا ہے اس مٹی کے اندر چلنے والے لاکھوں کیڑوں کو، اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے جبریل کو دیکھ رہا ہے. جیسے وہ عرش کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بھی وہ اتنا ہی دیکھتا ہے. جیسے وہ جنت اور جہنم کو دیکھتا ہے، ایسے ہی وہ زمین کی ظلمتوں میں پنہاں کوئی دانہ ہے، کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے. سننے میں کامل، دیکھنے میں کامل، عطا میں کامل، پکڑ میں کامل. ان بطش ربک شدید، اس کی پکڑ کامل. عطا غیر مجذوذ، اس کی عطا کامل. اس کی بلندی میں کمال ہے. ثم استوى على العرش لا تراہ العیون، آنکھوں سے آگے. لا تخالطه الظنون، خیالات سے بھی ورے. لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، کائنات کی کوئی چیز، تغیرات اور دنیا کے انقلاب اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتے. اس اللہ کو پہچاننا یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ اللہ جس کا ہو گیا، یہ جہان بھی اس کا ہو گیا. اس اللہ کو اپنے ساتھ لینا یہ سب سے بڑی محنت ہے. اس اللہ پاک کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک طریقہ لائے، ایک زندگی لائے. اس زندگی کو کالج کے طلبہ بھی سیکھیں، پروفیسر بھی سیکھیں، دیہاتی بھی سیکھیں، شہری بھی سیکھیں. ہر مرد اور عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھے کہ جس سے اس کی دنیا بنے گی، جس سے اس کی آخرت بنے گی. وہ طریقہ زندگی میرے بھائیوں اس وقت رواج میں نہیں ہے. اس کو سیکھنے کے لیے یہ سارے مجموع کی نقل و حرکت ہے کہ ہر انسان، ہر مرد عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ترتیب زندگی پر آئے، جن سے افضل، جن سے اعلیٰ، جن سے برتر، جن سے اکمل، جن سے اشرف، جن سے اعز، جن سے اجل اور جن سے محبوب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں پیدا فرمایا. کسی کی قسم نہیں کھائی، آپ کے وجود کی قرآن میں قسم کھائی. آپ کے شہر کی قسم، آپ کے وجود کی قسم، آپ کے بول کی قسم، آپ کے اخلاق پہ قسم، آپ کی صفائی دیتے ہوئے قسم، آپ کو تسلی دیتے ہوئے قسم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تسلی دی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، صفائی پیش کی. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین، رسالت کا قسم کھائی. العمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کے وجود کی، آپ کی جان کی قسم کھائی. وہذا البلد الامین، آپ کے شہر کی قسم کھائی. ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، سب سے اونچا فرمایا. جسے عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھے. اس کے بغیر وہاں کوئی نہیں چلے گا، نہ عرب، نہ عجم، نہ سید، نہ پٹھان، نہ قریشی، کچھ نہیں چلے گا وہاں. وہاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلے گی. آپ والا سکہ چلے گا، آپ والی ترتیب چلے گی. وہ سیکھ لیا، مزے ہیں. ڈاکٹر بن کر بھی، انجینئر بن کے بھی، تاجر بن کے بھی، بادشاہ بن کے بھی، حکمران بن کے بھی. وہ نہیں سیکھا تو 2 ٹکے کی قیمت نہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بنو امیہ میں سے ہیں. جس تخت پہ سلیمان بیٹھا اسی پہ بیٹھے، جس پہ ولید بیٹھا یہ وہی تخت ہے، جس پہ عبد الملک بیٹھا یہ وہی تخت ہے، جس پہ مروان بیٹھا یہ وہی تخت ہے. لیکن اوپر والے 4 نے طریقہ چھوڑا. نہ ان کو تاریخ نے معاف کیا، نہ ان کو تاریخ نے معاف کیا، نہ ان کو غیبی نظام نے معاف کیا. کہ عبد الملک مرا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو قبر میں رکھا، اس کے چہرے کو کھولا کفن کو تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ کالا پڑ چکا تھا. پھر اپنے ہاتھوں سے ولید کو قبر میں اتارا، اس کے چہرے کو کھول کے دیکھا تو سیاہ کالا پڑ چکا تھا. پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو رکھا، اس کو قبر میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا زندہ نہیں بیٹا، عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب جلدی شروع ہو گیا، دفن کرو، جلدی کرو. اس کو قبر میں ڈالا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے موت کا وقت آیا
اور ان کا جنازہ اٹھا. انہوں نے رجاء ابن حوا کو بلا کے فرمایا تھا کہ میں نے 4 کو اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے اور 4 کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے. عبد الملک کو، ولید کو، سلیمان کو 3 کو رکھا. چوتھا میں جا رہا ہوں، میری باری ہے، مجھے بھی دیکھ لینا کہ میرا قبر میں کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو جانے سے پہلے بتا دیا، جہاں لوگوں کو دکھا دیا کہ جب ان کو قبر میں رکھنے لگے تو ایک ہوا چلی، ایک پرچہ گرا ان کے سینے پر سیدھا. پرچے کو اٹھا کے دیکھا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی. یہ اس کا پروانہ ہے. 3 بر اعظم کی حکومت ہے، وہی تخت ہے جس پر پہلے تینوں اس طرح گئے ہیں، اور یہ چوتھا اسی تخت پہ بیٹھ کے اس طرح جا رہا ہے کہ دوزخ سے نجات کا پروانہ اپنی قبر میں لے کے جا رہا ہے. اور پھر جب ان کو قبر میں رکھا گیا اور ان کے کفن کی گرہ کھولی گئی تو راجا ابن حوا فرماتا میں نے دیکھا کأنہ فلقۃ قمر، میں نے دیکھا کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا قبر میں اتر آیا ہو. تو یہ کہاں سے یہ چیز ملی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنانے سے ملی ہے. تو میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی میں آپ والی مبارک زندگی کو اتارنے کی محنت اور کوشش کریں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک کے لیے. بحر بر، جن و انس، کائنات کی تمام مکلف مخلوق کے لیے اب صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو اتارا تاکہ سارے عالمین کو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے اور پہنچائے. آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، سنانا اور ان کو دین پہ لانا، حضور کے طریقوں پر لانا، یہ آپ کی ہماری مشترکہ محنت ہے. یہ کوئی تبلیغی جماعت کی محنت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان کو جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس کی یہ محنت بنائی ہے کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جان مال سے اور سر دھڑ سے اس کی بازی لگائیں کہ آپ کوئی نبی نہیں، ہم ہیں اللہ کا پیغام سنانے والے. آپ نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے بنانے والے نے گھر بنایا، بہت خوبصورت بنایا، الا موضع لبنۃ فی زاویہ، ایک پتھر نہیں لگایا. فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آئے، گھر دیکھا، فیعجبون لہ، اور بڑے حیران ہوئے کتنا خوبصورت گھر ہے. لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ وضعت هذه، بھائی یہ پتھر کیوں نہیں لگایا؟ اگر یہ پتھر لگ گیا تھا تو یہ سارا گھر پورا ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا فانا اللبنۃ الاخیرہ، انا اللبنۃ الاخیرہ وانا خاتم النبیین، وہ نبوت کے گھر کا آخری پتھر میں ہوں، مجھ پر وہ گھر پورا ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ لا الہ، اس کا تقاضا ہے کہ یہ ماتھا کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، الا اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سر زمین پہ اللہ کے لیے جھکے، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھیں، اللہ کے سوا سے امیدوں کا کٹ جانا اور اللہ پہ امیدیں لگا کر اس کی مان لینا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. محمد رسول اللہ، اس آدھے حصے کا تقاضا ہے محمد ہی بن کے چلنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنا، آپ کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے چلنا، ایک ایک سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلانا. جیسے فوجی اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے فوجی جا رہا ہے، پولیس والا اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے پولیس والا جا رہا ہے، ایسے مسلمان نوجوان اپنی وردی سے پہچانا جائے کہ یہ محمد ہی جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جا رہا ہے. یہ دوسرے حصے کا تقاضا ہے. لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس بول کا تقاضا، یہ آپ ہی کی لازمی صفت ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا نبی بعدہ کو ہٹا دیا جائے تو یہ بول کا تقاضا، یہ آپ ہی کی لازمی صفت ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا نبی بعدہ کو ہٹا دیا جائے تو یہ سارا کلمہ کفر ہے، سارا کلمہ توحید کلمہ کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو لا نبی بعدہ کا منشا اور لا نبی بعدہ کا تقاضا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ تبلیغ اور دعوت کا کام ہے کہ اب امت اس محنت، اس دعوت کو لے کر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گی، سنائے گی، جان سے مال سے، گھروں کو چھوڑنا ان کا مقدر ہے،
اخریت للناس ان کی صفت ہے کہ یہ گھروں سے نکالے گئے ہیں، مارے مارے پھرنا، جہان کی خواب چھاننا اور کسی کونے میں قبر بنا کے جا کے پڑ جانا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ اٹھ جانا، یہی اس امت کی زندگی کی انتہا ہے۔ ہم گھر بنانے، مال کمانے، یہ ہماری ضروریات ہیں، ان سے ہم مبرہ نہیں ہو سکتے، ان سے ہم بچ نہیں سکتے، انسان ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بطور مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانیت کا راہ کی راہبری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سفیر ہیں اللہ اس کے رسول کے، کہ ہم لوگ بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے، جانتے نہیں ہیں۔ ہم گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کو جا کر یہ بات سمجھانا کہ بھائیو اللہ اس کے رسول کی مان لو، کامیابی ناکامی کی بنیاد سمجھانا، آخرت آنے والے دن سے ڈرانا کہ جس سے نبیوں نے ڈرایا، سب نے ڈرایا، آپ نے ڈرایا، اس دن سے خبردار کرنا، اپنی ذات کے لحاظ سے اس کا علم رکھنا، اوروں کو اس کے لیے تیار کرنا، یہ اس امت کے دنیا میں آنے کی بنیاد ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں دعوت دینے، یہ امت آئی ہے دعوت دینے۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں لوگوں کو گمراہی سے نکالنے، آپ اور ہم سب آئے ہیں لوگوں کو گمراہی سے نکالنے، خود بھی نکلے اوروں کو بھی نکالیں، خود بھی چلیں اوروں کو بھی چلائیں، کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے، اللہ کا کلمہ پہنچے۔ یہ صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ نہیں، بلکہ ہر وہ مسلمان، ہر وہ نوجوان، ہر وہ پردہ دار عورت جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، وہ اس بات کی مکلف اور ذمہ دار ہے کہ اس پیغام کو لے کر چلے۔ دعوت جب مٹتی ہے تو اسلام بھی مٹ جاتا ہے، نقوش دھندلے پڑ جاتے ہیں اور اسلام کی عظمت اور ہیبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اور جب دعوت کی محنت چلتی ہے اور گھر گھر قافلے بنتے ہیں اور چلتے ہیں اور نکلتے ہیں تو اسلام کی ہیبت اور عظمت لوگوں کے قلوب پر پڑتی چلی جاتی ہے اور دین کا وقار بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا دین وہ کسی طاقت کا، کسی فوج کا محتاج نہیں ہے کہ فوج اور طاقت ہوگی تو تب دین بلند ہوگا۔ ہم اور آپ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور اس بات سے کہ یا اللہ دنیا میں اسلام پھیلانا تھا، ہم کن کاموں میں لگ گئے، اور پھر اپنی ہمت اور قوت کے مطابق ہر ایک کی بساط اور ہمت ایک جیسی نہیں، مختلف ہے۔ جس کو اللہ نے جو ہمت اور طاقت دی ہے وہ اس کو لے کے نکلے اور چلے تو اللہ جل جلالہ اس دعوت کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچائے گا۔ اور جب دعوت گھر گھر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا غیبی نظام ہے جو حرکت میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو ہدایت آتی ہے یا نہ ماننے والوں کے لیے زمین پر رہنے کا حق ان سے چھین لیا جاتا ہے، ان کے لیے زمین کے نیچے کا حصہ مقدر کر دیا جاتا ہے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب دعوت پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال پوری دعوت دے دی، تھک کے پھر ہاتھ اٹھائے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، مولا میں تو دن رات تیرے کام میں لگا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تشکیل یہ تھی کہ وہ اور دور ہو جاتے تھے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو ان کو معاف کر دے، بخشش کر دے، کچھ تیرے قریب آ جائیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وصروا واستکبروا استکبارا، کہ اللہ کے نبی کا کتنا ضرف ہوتا ہے کہ جب میں ان سے بات کرتا تھا تو وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے۔ اگر آپ سب یوں کر کے بیٹھ جائیں تو میں تو نہیں آپ سے بات کر سکتا، یا میرے سامنے یوں کر کے بیٹھ جائیں تو میں تو نہیں آپ سے بات کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، 950 سال ایسی مخلوق کو دعوت دی کہ جب وہ بات کرتے تو یوں کر کے بیٹھ جاتے یا یوں کر کے بیٹھ جاتے کہ ہم تیری نہیں سنتے، تو پھر کیا کرتا تھا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولتا تھا کہ ان کے کانوں کے اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، اعلان کیے، زور زور سے پکارا، بلند آواز، پست آواز، واشرت لہم اسرارا۔ نبی کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ فلسفہ نہیں ہوتا، نبی فلسفہ نہیں بیان کرتا، اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے بھائیو اللہ کی مان لو، توبہ کر لو، تو کیا کرے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشوں کا نظام موسلا دھار، وقت پر، موقع کی، ویمددکم باموال وبنین، اولاد سے، مال سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ویجعل لکم جنات، باغات، ویجعل لکم انہارا، نہروں کے جال تمہارے لیے بچھا دے گا۔ یہ نبی کی دعوت ہے۔ الم ترو، ذرا غور تو کرو، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اٹھا دیے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، یہ چاند کو چاندنی، سورج کو روشنی، تمہارے رب کے سوا کون ہے جس نے عطا کی ہو۔
واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، زمین میں لے جائے گا، ویخرجکم اخراجا، زمین سے نکالے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اللہ نے یہ زمین کو بچھایا تاکہ تم اس پہ چل سکو۔ میرے بھائیو، یہی دعوت ساری دنیا کو جا کے دینی ہے کہ اللہ کی مان لو بھائی، اللہ کی مان لو بھائی، اللہ کے رسول کی مان لو۔ ایک دن اللہ کے رات تبلیغ میں نہیں لگایا، پھر بھی تبلیغ اس کے ذمہ ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھی تو نماز تو فرض ہے اس پر، ایک روزہ نہیں رکھا تو روزہ تو معاف نہیں ہوا، پیسے ہیں اور زکات نہیں دی تو زکات تو معاف نہیں ہوئی، ختم نبوت کا اقرار کیا ہوا ہے تو تبلیغ ذمہ ہے، نہ نام لکھا ہے نہ جائے، اس سے معافی نہیں ہوئی، ذمہ ہے، لگا ہوا ہے، صاف ہے۔ دنیا کا پر سب سے بڑا احسان ہے اس وقت کہ آپ ان کو آخرت کے دردناک عذاب سے خبردار کریں۔ یہ کیا روٹی نہیں مل رہی، مکان نہیں مل رہا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہسپتال کوئی نہیں ہے، اور مہنگائی ہو گئی ہے، اور چیزیں نہیں ملتی ہیں، اور روٹی نہیں ملتی ہے، تو انتہا کیا ہے بھائی؟ مر جائے گا، یہی تو انتہا ہے، مر جائے گا، سخت کر مر جائے گا، قتل ہو رہے ہیں، چلو قتل ہو گیا، مر گیا، لیکن اس دن کا کیا ہوگا جس دن اللہ نے پکڑ لیا؟ یہاں تو موت نے غموں سے نجات دے دی، وہاں تو موت نہیں، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ادعوا ثبورا كثيرا يا ليتها كانت القاضية ليقضي علينا ربك۔ پکار سنو مجرموں کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے موت تو کہاں ہے، اے موت تو کہاں ہے؟ یا لیتها كانت القاضية، اے موت آجا 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 میرا صفایا کر دے، ما اغنى عني مالیا، میرا پیسہ ساتھ چھوڑ گیا، هلك عني سلطانیہ، میری سلطنت میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ لیقضي علينا ربك، اے فرشتو اپنے رب سے کہہ دو ہمیں موت دے دے۔ جواب آ رہا ہے انکم ماکثون، بس بس موت مر گئی، موت مر گئی، اب موت نہیں، اب تمہیں زندہ رہنا ہے۔ ذوقوا مس سقر، یہ عذاب چکھنا پڑے گا۔ یہاں آپ فیل ہو گئے، کیا ہو گیا؟ روٹی بند ہو جائے گی۔ یہاں آپ کو ڈگری نہیں ملی تو کیا ہوا؟ آپ کا رزق بند ہو جائے گا۔ نہیں، اگر اس دن فیل ہو گئے جس دن اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وصد وشقی شقاء لا یصد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس دن سے خبردار کرنا یہ اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے۔ جب ایک مرد اور عورت کو یہ سنائی دے گا کہ میں ناکام ہو گیا، پھر وہ پکارے گا ہائے موت تو کہاں ہے، ہائے موت تو کہاں ہے؟ فسوف يدعو ثبورا، اے موت آجا، اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نہیں، ادعو ثبورا کثیرا، لاکھوں کروڑوں موت پکارو، پھر بھی وہ مر گئی، نہیں تیرے قریب آ سکتی۔ یہ ناکام انسان ہے جس کی ناکامی کا آسمان سے فیصلہ ہوا۔ خذوہ، پکڑو، فغلوہ، جکڑو، ثم فی سلسلہ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس سے زنجیروں میں پرو دیا جائے، جیسا کباب، سیخ کباب نہیں، کباب کو پرویا جاتا ہے، اس کو پرو دیا جائے، اس کا پورا وجود، یہ دانت، ایک دانت اس کا اوٹ پہاڑ کے برابر بڑا ہو جائے، ایک دانت، اور یہ کھال جو 2 سینٹی میٹر ہے یہ 42 ہاتھ موٹی کھال ہو جائے گی۔ سارے جو سیل ہوتے ہیں محسوس کرنے کے یہاں ہوتے ہیں، یہاں اتنی چھوٹی سی کھال کا سسٹم ایک درد کو بے چین کر دیتا ہے پورا وجود۔ تو میرے بھائیوں 42 ہاتھ موٹی کھال میں کتنے عذاب کی شکلیں قائم ہوں گی۔ پھر اس کی یہ ران بیضا پہاڑ ہے یمن کا، اس کے برابر، پھر اس کی چھاتی، یہاں سے گھوڑا دوڑے 72 گھنٹے دوڑتا رہے تو تب جا کے اس کی چھاتی ختم ہوگی۔ 72 گھوڑا 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آسانی سے دوڑ سکتا ہے، 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ 72 گھنٹے دوڑے، 70 گھنٹے دوڑے تو 3500 میل اس کی صرف چھاتی ہوگی، پاکستان کی لمبائی سے زیادہ اس کی چھاتی ہوگی، اور یہ صرف اتنی گردن 70 سال کی مسافت کی ہوگی۔ گردن پر چلنے کے لیے 70 برس لگ جائیں گے، یہاں سے یہاں تک کا جو اس کا فاصلہ ہے، اور پھر اوپر سے دکھ کی مار ہے کہ یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کی شلواریں اتر جائیں گی، تارکول کی شلواریں، ان کے کرتے اتر جائیں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، ان کی ٹوپیاں، ان کی پگڑیاں اتر جائیں گی۔ تغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں پہ آگ چھا جائے گی، ان کے خوبصورت بستر اٹھا دیے جائیں گے۔ لہم من جہنم مہاد، انگاروں کے ان کی مساریاں بنا دی جائیں گی، اور ان کے وہ خوبصورت لحاف
وہ چھین لیے جائیں گے. من فوقہم غواش، آگ ہی کی چادریں، آگ کا لحاف، آگ کا بستر. نارن احاط بہم سرادقها، ان کے ٹھنڈے کمروں کے بدلے میں ان کو آگ ہی کی دیواروں کے کمرے تیار کر کے. فی عمد ممددہ، آگ کے ستون، آگ کے کمرے، آگ کی مسیری، آگ کا بستر، آگ کا لحاف، تارکول کی شلوار، آگ کا کرتا، چہرے پہ ٹوپی. سموم حمیم وغل من یحموم، اور خاشعہ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. چہرے کالے، کالی رات سے زیادہ کالے، ویران، پریشان، بدحال، تھکے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے، اور کانٹے دار کھانا. سموم گرم ہوائیں، کھولتا ہوا پانی. سورج کا ٹیمپریچر 5000 کروڑ سینٹی گریڈ ہے. 5000 کروڑ سینٹی گریڈ ہے سورج کا اندر کا ٹیمپریچر اندر. اور یہ سورج زمین کی آگ ہے، یہ زمین کی آگ ہے. یہ ساری پھر زمین کی آگ میں لاؤ، کیسٹ کی آگ میں لاؤ، سورج کی آگ میں لاؤ، اس ساری آگ کو اکٹھا کرو تو دوزخ کی آگ پھر اس سے 100 گنا زیادہ ہے. تو کہاں جا کے بیٹھا اس کا ٹیمپریچر، کہاں جا کے پڑا اس کا ٹیمپریچر. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک سوئی کے برابر دوزخ میں سے سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو شرارہ نکلے گا ساری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے گا. اور دوزخ میں سے ایک آدمی کو نکال کے 1,00,000 آدمی اسی ہمارے پنڈال میں بٹھا دیا جائے، 1,00,000 سے زیادہ مجمع ہو چکا ہے، اس کے وقت میں بٹھا دیا جائے اور وہ سانس لے تو اس کے سانس کی حرارت سے سارے جل کے ختم ہو جائیں گے. اب وہ نکل آیا، باہر آ گیا، اس کے اندر میں اتنی آگ پیدا ہو چکی ہے کہ اس کی سانس کی حرارت جلا کے راکھ کر دے گی. میرے بھائیو، اگر 4 دن کے مزے لے بھی لیے، 4 دن کے راگ و رنگ میں زندگی گزار بھی لی اور مر کے یہاں چلا گیا، کیا دیکھا، کیا پایا، کیا کچھ کھو گیا اور کیا لے گیا؟ سب کچھ ہار گیا، زندگی کی بازی ہار گیا. یہ بات بتانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری سفارت ہے. یہ نہ نوجوان جانتے ہیں، نہ بوڑھے جانتے ہیں، نہ عورتیں جانتی ہیں، نہ بچے جانتے ہیں. اور جس کو دیکھ کے فرشتے روتے ہیں، جس کو دیکھ کے جبرائیل روتا ہے، جس کو دیکھ کے میکائیل روتا ہے. جب وہ آگ بنی تو فرشتوں کے ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے. ان کے کلیجے، ان کے دل جو پھٹ کے باہر کو آ رہے تھے، تارک دل اڑ گئے. لیکن اب اللہ نے اعلان کیا نہیں انسان بنا رہا ہوں جو اس کا ایندھن ہے. تب جا کے فرشتوں کو ہوش آئے کہ شکر ہے ہماری جان اس سے بچ گئی. تو یہ پوری دنیا کے انسان کتنے بڑے خوفناک انجام کی طرف چلے جا رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ بتاؤ، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کتنے بڑے دردناک انجام سے لوگوں کو خبردار کیا جائے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. دیکھو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین. تو میرے بھائیوں، ہم خود ہوش میں آئیں، ہم خود دیکھیں کہ میں تو نہیں ادھر کو چل رہا، کہ میں تو اس کا لروا میں نہیں بہ رہا کہ جس کا آخر انجام، جس کا دہانا، جس کا انتہا جہنم میں ہو رہا ہے. جب جہنم میں جا کے گر رہا ہے کہ میں تو اس طرف کو جا رہا ہوں. اس دن کا منظر عجیب ہے، اس دن کی ناکامی بھی عجیب ہے، اس دن کی کامیابی بھی عجیب ہے. فلان اپنا فلان، وہ فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی کثقلت موازین ہو، اس کی نیکیاں بڑھ گئی، وسعید سعادتاً کامیاب پاس ہو گیا. لا یشقی بعدها ابدا، اب کبھی ناکام نہیں ہوگا. آپ نے بی ایس سی کی ڈگری لی، ایم ایس سی کی لی، پی ایچ ڈی کی لی، آپ نے کہا میں کامیاب ہو گیا. چند دن کے بعد دیکھا تو زیر زمین گئے پڑے ہوئے ہیں، اس ڈگری سے بھی نفع بھی نہیں اٹھایا تھا. کتنے واقعات ہیں دن بھر رات کے کہ فائنل ایئر اور وہ گئے قبر میں، ڈگری ہاتھ میں اور وہ گئے قبر میں، بوڑھے باپ موجود اور جوان بیٹا جا کے قبر میں سو گیا. یہ کامیابی ناکامی میں اتنی جلدی بدل جاتی ہے. لیکن آخری کامیابی، اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں. یہ وہ سورج نکلا ہے جس کو کوئی غروب نہیں، یہ وہ کمال ملا ہے جس میں کوئی زوال نہیں. اس اعلان کے ہوتے ہی اس کا قد بڑھے گا 60 ہاتھ، قد آدم 60 ہاتھ. حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، آدم علیہ السلام کا قد، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 6 نبیوں کی صفتیں. یلبسون ثیابا خضرا، انہوں نے پہنے آگ کے کپڑے، انہوں نے پہنے ریشم کے کپڑے، انہوں نے پہنی ہتھ کڑیاں،
انہوں نے پہنے زیور اساور من فضہ اساور من ذهب، ان کو سونے کے کنگن، ان کو چاندی کے کنگن، ان کو لوہے کی ہتھکڑیاں، آپ کا لباس، ان کا لباس ریشم، اور ان کے زیور کنگن، اور ان کی سواریاں وہ سر کے بل جا رہے، عمین و بکمن و سما، وہ اندھے اور گونگے اور بہرے جا رہے، اور یہ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو دیکھو تو صحیح، یہ کون ہیں جن کے چہرے روشن ہیں، جن کے چہروں پہ رونق ہے، اور یہ جنت کی سواریوں پہ سوار ہیں، اور سواریاں ان کو برق کی رفتار کیا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ ان کو لے کے اڑ رہی ہیں جنت کی طرف، اور انبیاء علیہم السلام ان کے ساتھ ہیں، اور جہنم بھی پل صراط سے گزریں گے بعض ایمان والے تو نیچے دوزخ کہے گی اللہ کے واسطے جلدی گزر جا، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا، جس فقط اطفأ نورک لہبی، جلدی کرو جلدی گزر جاؤ، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ ایسے ایمان والے بھی اوپر سے گزر رہے ہیں، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بول کا انداز، سلامن سلاما، آپس میں سلام ہو رہے، فرشتے آ رہے، سلام علیکم، ہم آپ کو فرشتے سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سلام علیکم، فرشتوں کا سلام، سلامن سلاما، آپس کا سلام، سلام قولا من رب الرحیم، عرش کے پردے اٹھ کر اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش فرما رہا ہے، اپنے بھی سلام، فرشتوں کا بھی سلام، اللہ تعالیٰ کا بھی سلام، سلام قولا من رب الرحیم، ابلکم فیہا ما تشتہی انفسکم، وہ جو تم کہتے تھے دنیا میں ایک زندگی ہو جس میں ہمارا ہر چاہا پورا ہو، وہ وہاں دنیا کا ڈیزائن ایسا نہیں کہ ہر چاہا پورا ہو، اب بولو اب کیا چاہتے ہو، ما تشتہی، اب جو تو چاہے گا وہ تیرا رب تیرے لیے مہیا کرے گا، جو تمنا، جو خواہش، جو خیال، جو سوال، جو بھی تیرے دل میں ہے رکھ دے، پورے کرنے والے نے پورا کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اور آپ کے لینے اور آپ کی خواہش میں کوئی کمی نہیں، نہ وہ دیتا تھکے گا نہ لیتے تھکیں گے، نہ جنت کو زوال نہ آپ کو زوال، نہ زندگی میں موت، نہ جوانی میں بڑھاپا، نہ خوشی کے پیچھے غم، نہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، نہ کمال کے پیچھے زوال، نہ جو ہے محبت کے پیچھے نفرت، نہ صحت کے پیچھے بیماری، نہ زنا کے پیچھے فخر، بلکہ زنا ہے فخر نہیں، عزت ہے ذلت نہیں، محبت ہے نفرت نہیں، عروج ہے زوال نہیں، جمال ہے کمال ہے، ہر چیز کی جو ضد دنیا میں تو جمع چل رہی نا وہاں بس ایک ہی ہے، جمال ہے کمال ہے عروج ہے محبت ہے، ہر چیز اپنے کمال پر ہے، اور ایک دل کی طرح سارے جنت والے، کوئی وہ قلب رجل واحد، سب کا دل ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کا دل، کہ کوئی جھگڑا، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی لڑائی، کوئی کھوٹ، کچھ نہیں، جنت کے دروازے پر پہنچے ایک چشمے سے پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانا ختم، سینے کا کھوٹ ختم، اور آج کے بعد نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ پخانا آئے گا، نہ تھوک آئے گا، نہ بلغم آئے گا، نہ ان کے اندر میں کوئی غلاظت پیدا ہوگی، دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے چمک جائیں گے، بہار آ جائے گی، آج کے بعد یہ کبھی مرجھائیں گے نہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئے گی اور آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ تشریف لے جائیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے فقراء پہلے جائیں گے، غریب پہلے جائیں گے، مالدار بعد میں جائیں گے، چھوٹے لوگ دنیا میں جو ہیں وہ پہلے جائیں گے، بڑے لوگ بعد میں جائیں گے، الٹا ہو جائے گا، یہاں کے بڑے قیامت کے دن چھوٹے ہو جائیں گے اور یہاں کے چھوٹے قیامت کے دن بڑے ہو جائیں گے، یہاں کے سلطان قیامت کے دن فقیر ہو جائیں گے، یہاں کے فقیر قیامت کے دن سلطان ہو جائیں گے، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو یہاں بھی سلطان ہیں تو وہاں بھی سلطان رہیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو یہاں بھی فقیر ہیں آگے بھی فقیر رہیں گے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا فقیر ہیں تو یہاں بھی فقیر آگے بھی فقیر، سلطان ہیں تو یہاں ہیں آگے جا کے فقیر ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا وہ یہاں بھی سلطان آگے بھی سلطان، یہاں بھی بادشاہ آگے بھی بادشاہ، یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت۔ تو میرے بھائیو یہ وہ کامیاب زندگی ہے جس کو ہم دنیا میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں پر وہ ملتی نہیں، وہ ہے نہیں، جس زندگی کے پیچھے موت ہو وہ میرے بھائیو کوئی زندگی نہیں، اس میں کوئی خواہش تکمیل کے قابل نہیں۔ اب اپنی خواہشات کو پورا فرما لیں۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی، سب سے ادنا درجے کا جنتی، اگر یوں سمجھو ایک کوٹھا، یہ جنت کا ایک کوٹھا ہے، ایک جھونپڑا، میں مثال کہہ رہا ہوں نا، جھونپڑا کہنا جنت کی شان کے خلاف بات ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی وہ جہنم میں پٹتے 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 ہزاروں برس پٹے گا، ہزاروں برس پٹے گا، پتہ نہیں کب نکلے گا، جب اللہ چاہے گا تو نکلے گا۔
اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو پورا فرمائے گا, باہر نکالے گا, تو جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا, ایک درجہ اس کے اوپر دکھائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے وہ درجہ دے دے, وہ دے دے جو تو نے مجھے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بعد پھر اور کچھ تو نہیں مانگے گا, کہنے میں اور کچھ نہیں مانگتا. تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک پہنچا کر تھوڑی دیر کے بعد ایک درجہ اور دکھا دے گا. تو جب اوپر دیکھے گا تو یہ تھوڑا نظر آئے گا, تو انسان کی طبیعت میں قناعت تو ہے نہیں نا, تھوڑی دیر تو صبر کرے گا, پھر کہے گا یا اللہ تیری بڑی مہربانی, وہ درجہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو اور تو نہیں مانگے گا, کہنے نہیں اور بالکل نہیں مانگتا ہوں, بس یہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے وہاں پہنچا کر ایک درجہ اور کھول دے گا. پھر تھوڑی دیر صبر کرے گا, پھر نہیں رہ سکے گا, پھر مانگے گا یا اللہ کیا بھائی تو بڑا وعدہ خلاف ہے, وعدے کرتا ہے پھر توڑ دیتا, کہنے کے بعد یہ آخری اب بالکل نہیں مانگوں, پکا وعدہ. تو اللہ تعالیٰ سے وہاں پہنچا کر نا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور درجہ اس سے بھی اعلیٰ کھول دے. اب ادھر دیکھے ادھر دیکھے, اب گزارا نہیں ہو رہا, ادھر وہ وعدہ کر بیٹھا کہ آئندہ اور نہیں مانگوں گا. تو اب سوچ رہا کہ مانگو تو کہیں ریورس ہی نہ لگ جائے, دوبارہ پیچھے ہی نہ چلا جاؤں, اور نہ مانگے تو اس کا گزارا نہیں ہو رہا, دیکھ رہا ہے اوپر. تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں, اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے میرے بندے کیا بات ہے, مانگتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ کیا مانگوں, اتنا مانگا کہ شرم آتی ہے, اور اتنے وعدے توڑے کہ مزید توڑتے شرم آتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا, جس دن میں نے دنیا بنائی تھی پتہ نہیں کب بنی تھی اور کب جا کے یہ ختم ہوگی, جس دن ختم ہوگی بنی ختم ہوگی, اس سب کو اکٹھا کر کے اور اس کا 10 گنا کر کے اگر میں تجھے دے دوں تو راضی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ آپ رب ہو کے بھی مذاق کرتے ہیں, یہ تو اچھی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میں مذاق نہیں کرتا, چل میں نے تیرے لیے فیصلہ کر دیا, جا. اب وہ اصل اس کی جنت جہاں اب جانے لگا. اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, سب سے نیچے, اس سے نیچے کچھ نہیں. جب دروازہ کھلے گا تو ایک خادم اس کے لیے دروازہ کھلے گا, تو اس کا حسن و جمال دیکھ کے اس کے سامنے ہی سر جھکائے. وہ کہے گا مجھے میرے سامنے کیوں جھک رہے ہیں؟ کہے گا آپ فرشتے ہیں. کہے گا نہیں میں آپ کا نوکر ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, آپ کا نوکر ہوں. تو آگے چلے گا تو اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی 40 سال اس کے قالینوں پہ چلا جائے تو تب جا کے وہ قالین ختم ہو, اس کے اعزاز میں قالین بچھائے جائیں. تو تھوڑی دور چلے گا تو نور کی چمک اٹھے گی, تو ایک دم سجدے میں گر پڑے گا. تو پھر اس کا خادم کہے گا کیا ہوا, کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو کہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو رہا جو سامنے نور ہے. تو کہے گا نہیں یہ تو آپ کے جو محل ہیں ان کی روشنیاں ہیں, یہ اس کے قمقمے ہیں, اللہ کا دیدار ابھی کہاں. یہ ذہن میں ہے کہ یہ سب سے چھوٹا ہے. پھر آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے, 80,000 خادم, کمر بند, خوبصورت, ولدان مخلدون, مخلد جن کو موت نہیں آئے گی, مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوں گے. 2 معنی اس کے, مخلد مریں گے نہیں, مخلد موتی پروئے ہوں گے, وہ ایسے 2 رویا کھڑے ہوں گے. تو کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہو, اما آن لسیدنا ان نزورہو, ہے ہمارے آقا آپ نے اتنی دیر لگا دی. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا, تمہیں کیا خبر میری کیا دلائی ہو رہی تھی, وہ توبے پڑھتے تمہیں تو لگے ہی نہیں. اب وہ سارے خوش اس کے ساتھ چل رہے. آگے بہت بڑا میدان آئے گا, اس کے درمیان میں تخت بچھا ہوگا, ادھر دیکھے گا جنت, ادھر دیکھے گا چاروں طرف. کہے گا یہ سب کس کا ہے؟ کہیں گے سب آپ کا ہے. اچھا سب آپ کا ہے, کیونکہ اپنے آقا کو کھانا تو کھلاؤ, تم باتوں میں لگا دیا. تو اب کتنے نوکر میں نے بتایا کہ 80,000. اب وہ کھانے لے کے آ رہے, ہر ایک کے پاس الگ ڈش ہوگی, ہر ایک کے پاس ایک نہیں ہوگی, الگ الگ الگ. اور یہاں والا کھاتا تو ہے نہیں, میں 1-2 روٹیاں کھا کے پھر بیٹھا دیکھ رہا ہے, کھانے کو جی چاہتا پر نہیں کھا سکتا. تاتاری تھے نا, تاتاری اور چنگیز خان والے, وہ جب پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے منہ میں انگلی ڈال کے الٹی کر دیتے تھے.
پھر بدماش آ کے پھر کھانا شروع کر دیتے. تو انسان ہے نا خواہش زیادہ ہوتی ہے اور آگے تکمیل اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے. کھانے کی خواہش زیادہ ہے، تکمیل تھوڑی سی ہے. لیکن یہاں 80,000 ڈش کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، اور ہر نوالی کی لذت پہلے سے بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی. ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ. کھا لیا، اب مشروب آ رہے ہیں. 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک شربت، ایک مشروب، اس کی نوعیت الگ، دوسرے سے جدا. دنیا میں اگر آپ زیادہ کھائیں تو پیا نہیں جاتا، زیادہ پی لیں تو کھایا نہیں جاتا. بے بسی ہے. یہاں سب لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز پسند، ہر گونٹ کی لذت بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی. وہ پیتا جا رہا، وہ پیتا جا رہا ہے. کھا لیا، پی لیا، کہیں گے اچھا بھائی اپنے گھر والوں سے آپ مل لیں. وہ سارے خدام چلے جائیں گے، یوں سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا. ایسے ہی پردہ جو ہٹے گا تو ایک ایسا ملک اسے اور نظر آئے گا کہ بالمقابل ایک تخت، اس تخت پہ ایک خوبصورت لڑکی جس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ، رنگ الگ، اور 70 جوڑوں میں اسے اس کا پورا وجود نظر آئے گا. جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو جو دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھتا آیا، اب دیکھی جنت کی حور، تو اس میں تو پاگل ہونا ہی تھا. جو پہلی نظر پڑی تو 40 برس تک اس کی نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. ایسی ویسے یہاں تو 40 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. وہ یوں دیکھ رہا، 40 سال یوں دیکھ رہا، اور یوں بھی نہیں ہوگا، یوں نہیں یوں دیکھ سکتا، نہیں یوں دیکھ سکتا. اس کے سارے احساسات، اس کا حسن کھینچ لے گا، اور ہر نظر میں اس کا حسن بڑھے گا، ہر نظر میں ایسے 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 ایسے. 40 سال کے بعد وہ خوب بولے گی، یہ نہیں بولے گا، اس کو تو ہوش ہی کوئی نہیں. وہ بولے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت. کیا ہوا، آپ دیکھتے رہو گے، میرا کوئی شوق نہیں آپ کو، میرا کوئی شوق نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. پھر وہ کہے گا تو ہے کیا بلا، تو ہے کیا، من انتی، کون ہے تو، کیا ہے تو. تو کہے گی انا من اللواتی خبئن لک، میں وہ ہوں جو تیرے لیے چھپا کے رکھی گئی. خبئن لک، تیرے لیے مجھے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. اور میرے جیسی تیرے لیے 72 ہیں، میرے جیسی تیرے لیے 72 ہیں. یہ سب سے ادنا درجہ جنت کا ہے، اس کے نیچے کوئی درجہ نہیں. تو جب آپ اعلیٰ کی طرف کو سفر شروع کریں گے تو اس کی انتہا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے لگ جاتی ہے. اور وہ جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کا نام فردوس ہے. فردوس، اس کا گرد یہ مٹی نہیں، اس کا گرد عنبر ہے. اس کی زمین یہ نہیں، اس کی زمین سونا ہے. اس کی گھاس زعفران ہے، اس کا غبار عنبر ہے. اس پر بچھائی ہوئی اس مٹی، سونے کے اوپر بچھائی ہوئی مٹی وہ مشک ہے. اس کے گھروں کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے. مشک کے گارے ہیں، زعفران کی گھاس ہے. اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا گیا ہے. رہنے کے شوق یہاں پورے کر لو. اب اس سے آپ کو کوئی نہیں نکالے گا، یہاں سے نہیں نکل سکتے. یہ اصل کامیاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا. اور یہ وہ زندگی ہے جس میں اب کوئی موت کا غم نہیں، کوئی قتل کا ڈر نہیں، کوئی کہیں دہشت گردی کا ڈر نہیں. اب آپ ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اب دیکھو پانی بہتے ہوئے اور سائے پھیلے ہوئے اور پرندے اڑتے ہوئے اور خوشے جھکے ہوئے اور پھل پکے اور لٹکے ہوئے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت کی خوبصورت بیویاں جو سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر کو شہد بنا دیں، مردوں کو پکاریں تو ان میں روح پڑ جائے، زندوں کو ایک نظر دیکھیں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، ہوا میں دوپٹہ لہرا دیں تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے. جب وہ چلیں تو یوں لگے کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے. جب وہ بات کریں تو ساری کائنات میں جل ترنگ ہو اور ساری کائنات میں گھنٹیاں بجنے لگیں. جب آپ کو دیکھے تو پورے دل کے جذبات کو، آنکھوں کی حسیات کو
ساری آپ کے اندر کو سمیٹ کر اپنے دل میں اتار لے اور آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے، اور جب وہ بولے تو 70 سال وہ بولتی رہے تو قائد پوری جنت سے آپ کو غافل کر دے گی۔ جب وہ بولے گی تو ایسا بولے گی کہ 70 برس تک آپ کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوگا، بس اس کا بول آپ سن رہے ہوں گے، اس کا نغمہ آپ سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج ہم ان کو جنت کی حور کا گانا سنائیں۔ أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن أصوات المزامير، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچاتے تھے؟ آج جنت کی حور کا سنو، دو سر کی طرف دو پاؤں کی طرف، جب وہ گائیں گی تو ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، وہ وجد میں آئے گا، اس کی شاخیں اور اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے موسیقی کی ایک دھن نکلے گی، وہ ساز ہوگا اور جنت کی حور کا آواز ہوگا، جس کی تھوک ساتھ سمندر میٹھا کر دے، اس کی آواز میں کیا مٹھاس ہوگی۔ ان کانوں کو حرام سے بچاؤ۔ آج کی نسل موسیقی میں ڈوب گئی، اور جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے اس کے ساتھ زنا بھی ضرور آتا ہے، اور بھائی جس قوم میں زنا پھیل جائے اور موسیقی ڈوب جائے ان کو کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ان کے لیے تباہی اس طرح مقدر ہے، اس طرح یقینی ہے، جیسے یہ میرے سر کے اوپر چمکنے والا سورج یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے۔ جس نسل میں گانا پھیل جائے اور زنا پھیل جائے اس نسل کو اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے توبہ کی، سوائے توبہ کی۔ ان سارے شوقوں کو پورا کرنا ہے تو آگے زندگی آ رہی ہے۔ سنو، اب سن لو، 1000 برس سنیں، لاکھ برس سنیں، اس کا ہر بول اس آپ کی لذت کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ پھر اس سے اعلیٰ سنو داؤد علیہ السلام کا سنو، اس سے اعلیٰ سنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنو، اس سے اعلیٰ سنو اللہ اپنے پردے ہٹا کر اپنا کلام آپ کو سنا دے گا۔ لو اپنے رب کا بھی سن لو، سارے شوق پورے کر لو۔ سننے کے شوق کی انتہا اللہ کا کلام ہے، دیکھنے کے شوق کی انتہا اللہ کا دیدار ہے، مجلس کے شوق کی انتہا اللہ کا دربار ہے۔ لوگ چاہتے ہیں نا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہم بھی بیٹھے ہیں، وزیروں کے پاس بیٹھے ہیں، ہمارے ان سے مسافر ہیں، ان کو فوٹو کھینچ کے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کا شوق کرو، اس سے اعلیٰ مجلس نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی دربار نہیں، اور اس سے اعلیٰ کوئی ذات نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی کلام نہیں، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ یوسف کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھوں پہ چھریاں چلیں، یوسف کے بنانے والے کو دیکھ کے دل پہ کیا خوش ہوگا۔ دیکھنے کے شوق پورے کرنے ہیں تو یہ حور ہیں، اس کو دیکھو، یہ تمہاری بیویاں ہیں جو جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ اگر یہ بھی مخلوق ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، پھر یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، خود اللہ کو دیکھو، بنانے والے کو دیکھو۔ سارے پردے اٹھا دیے، رضوان پردے ہٹاؤ، میرے بندوں کو میری ذات دکھا دو، جس کو بن دیکھے اب لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جادادن نازیدہ رخ یارے، ابھی تو دیکھا نہیں اور لاکھوں انسانوں نے گردنیں کٹا دی، سردر کی بازیاں لگا دی، جسم کی بوٹیاں ان کی ہڈیوں سے اتار دی گئیں، سولیوں پہ لٹک گئے، آگ میں کود گئے، دریاؤں میں کود گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حملوا على الاخشاب ونشروا بالمناشير ونمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه، ان کے زندوں کے گوشت اتار لیے گئے، ان کے زندوں کے جوڑ جدا کر دیے گئے، ان کے زندوں کے سروں پہ آرے رکھ کے انہیں 2 ٹکڑے کر دیا گیا، زندوں کو جانوروں کے سامنے ڈالا، زندوں کو آگ میں پھینکا، دریاؤں میں پھینکا، تلواروں کے محمر سے بن دیکھے اللہ پہ یوں قربان ہو گئے، بن دیکھے وہ لذت پائی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو اپنی اصل ذمہ داری کو آپ حضرات سنبھالیں، آپ اللہ اس کے رسول کے سفیر ہیں، یہ باتیں ساری دنیا کو بتانا آپ کے ذمہ ہے۔ اپنی ذات سے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ آج تک جو ہم سے قصور ہوئے معاف کر دے، اور آج تک تیرے دین کو دنیا میں پھیلانا اپنے ذمہ نہیں سمجھا تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ آج تیرے دین پر چلیں گے، اس کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ قابل رحم ہے انسانیت، قابل رحم ریلے کا ریلا ہے، چل رہا ہے جہنم کی طرف۔ تو بھائی کیا ارادے ہیں سر؟ توبہ کر لی سب نے؟ کہیں کچی
شیطان یوں کہتا ہے ابھی تو تم جوان ہو توبہ کر کے کیا کرو گے؟ اسے کہو بھائی پتہ نہیں بلانے والا کب بلا لے، تو خیر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قبضہ کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ اسے موت یاد کراؤ۔ وہ جوانی کیا جوانی ہے جس کو موت کا اشتہا نگل جائے۔ چل تو بھائی توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو یہاں نہیں آئے آپ کے کالجوں سے، ان سے بھی جا کے توبہ کروائیں اور پوری انسانیت تک پہنچنے کی نیت کریں کہ یا اللہ دنیا کے آخری کنارے تک بھی جو انسان ہیں ان تک میں نے تیرا پیغام پہنچانا ہے اور ان سے بھی توبہ کروانی ہے۔ سارے مسلمانوں سے توبہ کروانی ہے کبیرہ گناہوں سے، ساری دنیا کے غیر مسلموں سے توبہ کروانی ہے کفر و شرک سے۔ یہ ہماری سفارت ہے، یہ ہمارا کام ہے، جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، اس کی دنیا بنائے گا، اس کی آخرت بنائے گا۔ بہت سے عام میں سے ایسے ہیں جن کو چھٹیاں ہیں، کوئی تعلیمی مشغولی کوئی نہیں، وہ تو بھائی نقدی سے اجتماع سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا سکتے ہیں تو 4 مہینے کے لیے چلے جائیں، 40 دن کے لیے نکل سکتے ہیں تو اس کے لیے چلے جائیں، 1 مہینے کی فرصت ہو، جتنی گنجائش ہو۔ اب وہ آپ ہی کو پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ خود اپنی ذات سے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نقد یہاں سے چلے 4 مہینے کے لیے اپنے نام پیش فرمائیں۔ باقی جو چھٹیوں والے ہیں وہ ارادے تو بھائی لکھنے دو، بڑا مشکل ہوگا، صرف نقد جنہوں نے جانا ہو وہ کھڑے ہو کے اپنے نام بتا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ صبح شام آپ اپنے اللہ کو یاد کیا ہے، کہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے روز کے اعمال ہیں جس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ان اعمال کی فضا بنانے کے لیے ہے اپنی مسجدوں میں وقت دے کر دعوت کی فضا کو قائم کرنا، دعوت کے حلقے قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو ایک اجتماعی عبادت کی جگہ بنایا ہے جس میں مسلمانوں کو رجوع ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں تقریباً 28 مقام پر مسجد کا ذکر آتا ہے، تو اس میں ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یعنی اس میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں۔ اور پھر دوسرے جگہ سے فرمایا کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ جو مسجد کے جو کام ہے وہ مسجد کے اندر کے ہیں، مسجد کے اندر کے، اس کی بجلی کیسی ہو، اس کی بجلی جو یہ لائٹیں اور اس کی ٹوٹیاں، اس کا پانی، اس کی صفیں، یہ ان تقوم فیہ کی آیت کے نیچے نہیں، یہ انتظامی چیزیں ہیں، یہ بھی اجر سے خالی نہیں، اس پر بھی اجر ہے، لیکن مسجد کے اندر کا جو کام ہے ان تقوم فیہ وہ مسجد کے اندر ہے، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ ہے يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، کہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یہ مسجد کے اندر کے کام ہیں۔ ان مساجد کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسجد یہ ویسے تو دیکھو نا ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے کہا ان الارض للہ، زمین اللہ کی، تو جس زمین پر مسجد ہے وہ مسجد بھی اللہ کی ہوگی، لیکن اس کو بطور خاص اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ان کا تم لوگ اہتمام کرو کہ وہ آباد ہوں، وہ معمور ہوں، ان کی آبادی اعمال سے ہے، صفوں سے نہیں، لائٹوں سے نہیں، جوڑ سے نہیں اور ٹوٹیوں سے نہیں، بلکہ ہماری مسجد کی آبادی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کھلی ہوں اور ان میں کوئی نہ کوئی عمل ایمان والا، آخرت والا، دعوت ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، تعلیم ہو، لوگوں کو ملنے کے لیے نظام ہو، مشورہ ہو، یہ سارے اعمال ہماری مسجدوں میں جہاں جہاں آپ حضرات تشریف فرمائے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں کچھ وقت دیا کریں۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے گاڑی چلتے چلتے خراب ہو جاتی ہے تو فیکٹری میں گئی، گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو انہوں نے ٹھیک کیا، تو اس کو روڈ پہ چلا دیا، سارا دن دنیا میں چلتے چلتے اس کا غبار دل پہ ہے، دماغ پہ ہے، یا آنکھوں نے غلط دیکھا، کانوں نے غلط سنا، دماغ نے غلط سوچا، چل رہے کچھ وقت مسجد میں چل کے گزارے، تو مسجد میں کچھ ایسے اعمال تو ہوں کہ جن میں بیٹھ کر انسان کی دنیا آباد ہو جائے، آنکھوں کا گناہ دھل جائیں، کانوں کے دھل جائیں، دماغ کے دھل جائیں، اور دنیا کے خیالات سے کچھ آدمی نکل کر آخرت کی دنیا میں آ جائے۔ تو
یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے رکھا ہوا تقاضا ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں مسجدیں میرے گھر ہیں، اور ماروہا زباروہا، جو میری مسجد میں آتے ہیں وہ اس کے آباد کرنے والے ہیں۔ فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، مبارک ہو شخص کو جس نے وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف کو آیا۔ کہنا یوں چاہیے تھا کہ مسجد کی طرف کو آیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا ثم زارنی، مبارک ہو شخص کو جس نے گھر میں وضو کیا پھر وہ چلا میری زیارت کرنے، میری ملاقات کرنے۔ مسجد میں آنے کو اللہ نے اپنی ملاقات سے تعبیر کیا ہے۔ ثم زارنی، گھر سے وضو کیا اور مسجد میں آیا نماز پڑھنے یا نفل پڑھنے یا تعلیم میں بیٹھنے یا مشورہ بیٹھنے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میری زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ نے مسجد کے آنے کو اپنی ملاقات سے تعبیر کیا۔ پھر آگے فرمایا حق علی المزور ان یکرم ظاہرہ، تو پھر میزبان کے ذمہ ہے کہ مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے۔ تو جو مسجد میں آتا ہے وہ مہمان اور اللہ میزبان، تو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی میں کچھ وقت گزارا کریں، اس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں قوت پیدا ہوگی، ایمان میں، اعمال میں، تقویٰ میں، توکل میں، ہر چیز میں۔ جتنی مسجدوں میں آبادی بڑھتی چلی جائے گی اتنا اللہ تعالیٰ اخلاق کی دنیا کو آباد فرمائیں گے اور ہمارے ایمان کی دنیا بھی آباد ہوگی۔ تو اپنی اپنی مسجدوں میں ہر بھائی وقت ضرور دے، نماز کے علاوہ مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی مسجد میں آرام فرماتے تھے، گھر کے پاس گھر ہے لیکن مسجد میں آرام فرماتے، پاس گھر ہے مسجد میں سو رہے، پاس گھر ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے، مال آیا وہاں سے خیبر سے مال آیا، بلال سے کہا تقسیم کرو، تقسیم ہوا، شام کو بچ گیا، کہا جی بچ گیا، کہا اچھا کر میں یہی ہوں، رات مسجد میں گزاری۔ پھر اگلے دن کہا تقسیم کرو، شام کو پھر بچ گیا، کہا جی بچ گیا ہے، اچھا پھر میں مسجد میں ہوں، رات مسجد میں گزاری۔ پھر اگلے دن شام سارا دن مسجد، ساری رات مسجد، پھر سارا دن مسجد میں، پھر ساری رات مسجد میں، پھر سارا دن مسجد میں، شام کو جا کے مال ختم ہوا تو پھر اب گھر تشریف لے گئے۔ ساری زندگی کا اعتکاف بہت سے ثابت، ایک مہینہ تو آپ نے پورا مسجد میں اعتکاف کیا، اور پھر پوری زندگی آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور حج اس میں فتح مکہ کے موقع پر آپ کا جو تھا اعتکاف وہ قضا ہو گیا رمضان کا، تو آپ نے شوال میں آ کے 10 دن مسجد میں کیا فرمایا کہ مسجد میں ہمارے جو پاک ہیں، طاہر ہیں، معصوم ہیں، وہ مسجد میں اتنا بیٹھ رہے ہیں۔ تو ہم تو سارے دن گناہوں میں غرق رہتے ہیں، تو بھائیو اپنی مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔